اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، اس کا چھٹا سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم مطلق کی چھٹی مثال کو سمجھیں گے۔ دیکھیے مسئلہ ہے زہار سے متعلقہ۔ پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ سمجھنے کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح بھی کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا۔ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا یا پھر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے مطلق پر کسی قسم کا اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ مثال متفرع ہے۔ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، زہار مطلب محرمات ابدیہ کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی۔ مثال کے طور پہ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسا کہ میری والدہ کی پشت، میری والدہ کی پیٹھ۔ تو ایسے الفاظ سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے زہار ہو جاتا ہے اور بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو ایسے شخص پر لازم کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص پر از روئے قرآن مجید جیسا کہ سورہ مجادلہ کے اندر مذکور ہے، ایسے شخص پر کفارہ زہار لازم ہوتا ہے۔ اور کفارہ زہار الگ ترتیب تین چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ غلام آزاد کر دیں، جو کہ آج کے دور کے اندر ممکن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر غلام آزاد کرنے پر قادر نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر آخری درجے میں یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیت کے اندر غور کرتے ہیں تو جو پہلے 2 کفارے ہیں، ایک ہے غلام آزاد کرنا، دوسرا ہے 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا، ان دونوں میں من قبل ان یتماسا کی قید موجود ہے کہ بیوی کے قریب جانے سے پہلے ان دونوں کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ کفارہ زہار ادا کر رہے ہیں غلام آزاد کرنے کے ساتھ، تو غلام آزاد کریں گے، اس کے بعد آپ بیوی سے جماع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ جماع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ روزے رکھنے کے ساتھ کفارہ ادا کر رہے ہیں تو پہلے 60 روزوں کا مکمل کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 20 روزے رکھ لیے، 25 روزے رکھ لیے، 30 روزے رکھ لیے اور آپ بیوی کے پاس چلے گئے۔ اگر آپ چلے گئے تو پھر اثر نو دوبارہ نئے سرے سے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اتنی بات کے اندر تو ہمارا اور دیگر ائمہ کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس صورت کے اندر ہے کہ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو کھانا کھلانے کے درمیان مثال کے طور پہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، تو اس دوران میں کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے یا بیوی کے پاس نہیں جا سکتا؟ اگر ہم قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت میں کھانا کھلانے کے ساتھ من قبل ان یتماسا کی قید مذکور نہیں ہے، تو یہاں پر ائمہ کا اختلاف ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مظاہر نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ کفارہ ادا کیا ہے اور کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد جماع کر لیا، باقی مسکینوں کو بعد میں کھانا کھلایا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کفارہ ادا ہو جائے گا اور اثر نو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں اسی قرآن مجید کے ایسے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، یہاں پر من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر مطلق ذکر ہے تو اس کو من قبل ان یتماسا کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا، قیاس کرتے ہوئے تحریر رقبہ پر، قیاس کرتے ہوئے 60 روزے رکھنے پر۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک اور ان کی دلیل۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک مظاہر نے، زہار کرنے والے نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران اگر جماع کر لیا اور کچھ مسکینوں کو بعد میں کھانا کھلایا تو ان کے نزدیک کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اعادہ کرنا ضروری ہوگا، یعنی اثر نو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اطعام طعام میں من قبل ان یتماسا کی قید ذکر نہیں ہے، لیکن تحریر رقبہ اور روزے تو اس قید کے ساتھ مقید ہیں، تو اس کو اطعام طعام کو بھی انہی دونوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی مقید کیا جائے گا۔ لہذا کھانا کھانے کے دوران اگر جماع کر لیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا اور اثر نو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جبکہ حنفیہ اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ قید لگا رہے ہیں یہ قرآن مجید کے مطلق کو مقید کیا جا رہا ہے قیاس کے ذریعے سے، اور قیاس کا درجہ اسی طرح خبر واحد کا درجہ قرآن مجید سے کم ہوتا ہے، ادنیٰ کے ذریعے سے اعلیٰ کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔
تو اس لیے یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ باقی ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المظاہر اذا جامع امرأته في خلال الاطعام لا يستانف الاطعام لأن الكتاب مطلق في حق الاطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على اطلاقه والمقید على تقییده۔ عبارت پڑھ لی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زہار کرنے والے نے جب اپنی عورت سے جماع کر لیا کھانا کھلانے کے دوران تو وہ کھانا کھلانے کو دوبارہ اثر نو نہیں کرے گا، اس لیے کہ کتاب یعنی قرآن مجید وہ مطلق ہے کھانا کھلانے کے حق میں، لہذا اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر عدم مسیس۔ مسیس کہتے ہیں چھونے کو، مراد یہاں سے ہاتھ لگانے والا چھونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جماع۔ قیاس نہیں اضافہ کیا جائے گا جماع کی شرط نہ لگانے کو قیاس کے ساتھ، روزے پر قیاس کرتے ہوئے، بلکہ مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقیید پر۔ مسئلہ آپ کو میں سارا تفصیل سے بتا چکا ہوں، صرف حل عبارت ہے وہ دیکھ لیں۔ مظاہر نے جب اپنی عورت سے جماع کر لیا فی خلال الاطعام کھانا کھلانے کے دوران، یعنی زہار منعقد ہو چکا تھا، اس کے بعد کھانا کھلا کے کفارہ ادا کر رہا تھا، کھانا کھلانے کے دوران ہی عورت سے جماع کر لیا، لا یستانف الاطعام، تو پھر اثر نو اس کفارے کو دوبارہ ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ آگے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ کتاب یعنی قرآن مجید مطلق ہے حق اطعام میں، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کس چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا؟ شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کون سی شرط ہے؟ عدم مسیس۔ عدم مسیس مراد عدم جماع، عدم جماع کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ عدم جماع کی شرط کیسے؟ قیاس کرتے ہوئے روزوں پر، کہ جیسے روزوں کے دوران اگر وہ درمیان میں جماع کر لیتا ہے تو پھر وہاں پر دوبارہ اثر نو روزے ادا کیے جاتے ہیں، یہاں پر ایسی شرط نہیں لگائی جائے گی روزوں پر قیاس کرتے ہوئے، بلکہ مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر۔ قرآن مجید میں چونکہ مطلق ہے، من قبل یتماسا کی قید موجود نہیں ہے، مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا اور مقید کو اپنی قید پر ہی بند رکھا جائے گا۔ پہلے دو کفارے ہیں وہ قید کے ساتھ بند ہیں تو ان کو مقید رکھا جائے گا، آخری کفارہ چونکہ مقید نہیں ہے مطلق ہے تو اس کو بھی مطلق ہی رکھا جائے گا۔